بکا کا حکم کیا ہے؟ رونا، اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ بکا اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بری ہوتی ہیں۔ اچھی بکا کون سی ہیں؟ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھ کر روئے، قرآن مجید میں غور فکر اور تدبر کرتے ہوئے روئے، احساس شکر تشکر کی وجہ سے روئے، تو اس قسم کا رونا یہ سارے کا سارا محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اور دکھاوے کا رونا، جھوٹ موٹ کا رونا، ریاکاری کی وجہ سے رونا، یہ مذموم ہے، یہ بری ہے۔ باقی انسان کی فطرت ہے، کوئی غم اندر ہو یا خوف ہو تو رونا آ جاتا ہے، کوئی غم ہو یا خوف تو رونا آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صاحبزاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو جب قبر میں اتارا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دل مغموم ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں مغموم ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر 3 خوبیاں ہوں، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے مبارکباد اور بشارت دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جس کا نفس اس کے قابو میں ہو، جس کا گھر وسیع ہو اور وہ اپنے گناہوں پہ روتا ہو۔ یہ 3 صفات کیا ہمارے اندر ہیں؟ جس شخص کے اندر یہ 3 صفات موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس کو، طوبی لمن ملک نفسہ، مبارک ہو اس شخص کو جس کے اندر یہ 3 باتیں۔ کون سی 3 باتیں؟ جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ دل میں گناہ کا خیال آ رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ آج یوٹیوب پہ میں فلانی ویڈیو دیکھوں، دل کر رہا ہے میں یہ والا گناہ کروں، دل کر رہا ہے کہ میں یہ نافرمانی کروں، خواہشات تو بھر رہی ہیں، لیکن یہ اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، یہ نہیں آگے بڑھتا۔ یہ مبارکباد کے مستحق کوالٹی ہے، یہ صرف ایسی ہے جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے مبارکباد دی ہے۔ دوسرا، اس کا گھر وسیع ہو، اپنے گھر میں خوش رہتا ہو۔ گھر وسیع ہونے کا مطلب اپنے گھر میں مطمئن ہو، اس کے گھر کے اندر اتنی وسعت ہو، وہ وسعت دل کی محبت کی، آپس کی محبتوں کی، تعلق کی ہے، خیال کی ہے کہ باپ بیٹے سے محبت کرے، بیٹا باپ سے محبت کرے۔ کل سے سورہ یوسف کی تفسیر ڈیوٹی لگی ہے، میں نے انشاءاللہ کروانی ہے، تو میں اس کی تیاری کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، بیٹے نے باپ کو کہا یا ابتی، اے پیارے ابا جان، باپ نے بیٹے کو کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو جب گھر کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جناب 10 کنال کا گھر ہے تو وہی بڑا ہے، ایک کمرے کا بھی ہے، دلوں میں گنجائش ہے، محبتیں ہیں، ایک دوسرے کا اکرام ہے، گھر کا ماحول بڑا ہے، اچھا ہے، یہ مراد ہے۔ نبی علیہ السلام کے اپنے گھر چھوٹے تھے، تو یہاں فیتا لے کے گھر پر بڑا کرنا وہ مقصود نہیں ہے۔ دل بڑے ہوں، محبتیں ہوں، اکرام ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو۔ اکرموا اولادکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ باپ کو کہا جا رہا ہے، ماں کو کہا جا رہا ہے اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ اولاد کو کہا جا رہا ہے وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پہلی بات، گناہ کے اوپر خیال آیا انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لے، غصہ آئے کنٹرول کر لے۔ دوسری بات، محبتیں ہوں، گھروں میں وسعتیں ہوں، دلوں میں وسعتیں ہوں۔ اور تیسری بات، گناہوں پہ انسان رویا کرے، گناہوں پہ نادم ہو کے رویا کرے، شرمندہ ہو کے رویا کرے۔ فرمایا جس کے اندر یہ 3 باتیں ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے مبارک ہے اس کے لیے، مبارکباد۔ یہ 3 کوالٹیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یوں کہا کہ مجھے آج جنت اور جہنم دکھائی گئی، آج کے دن کی طرح خیر میں نے نہیں دیکھی اور آج کے دن کی طرح شر نہیں دیکھا۔ یعنی جنت سے زیادہ خیر کہیں نہیں، جہنم سے زیادہ شر کہیں نہیں۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو زیادہ روتے تھوڑا ہنستے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ پھر فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو سب صحابہ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ سب نے اپنے سروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور سسکیوں کے ساتھ ان کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ کی قلبی کیفیات ایسی ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، دو طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک وہ جو خوف خدا میں روئی ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت میں روئی ہو، ڈر سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے خشیت میں راتوں کو رونا، تنہائیوں میں رونا، مجلس میں بھی رو لینا، یہ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا بتائی؟ وہ مجاہد، وہ محافظ جو راتوں کو جاگتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، ان کی آنکھ جاگ رہی ہوتی ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیتے ہیں۔